السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، فکلوا پس کھاؤ، مما وہ چیزیں غنمتم جو تم مال غنیمت میں حاصل کرو، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، واتقوا اللہ، واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی حلت اور پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل آپ کہہ دیجئے، لیمن ان لوگوں کے لیے، یعنی ان کافروں کے لیے، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھ میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، یعنی ان کافر قیدیوں سے کہہ دیجئے جو تمہارے قبضے میں ہے، ان یعلم اللہ، ان اگر یعلم اللہ، یعلمی جان لے گا اللہ اللہ تعالیٰ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بلائی، یؤتیکم تو دے گا تم کو، خیرن بہتر، مما اس سے، اخذا جو پکڑا گیا، منکم تم سے، یعنی فدیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام لانے کے بعد اس سے بھی بہتر عطا کرے گا، یعنی اس فدیے سے بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کے بعد عطا کرے گا۔ تو اسی طرح ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان قیدیوں میں سے تھے، جب وہ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی دولت سے خوب نوازا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس فدیے سے بہتر عطا کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور معاف کر دے گا تم کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ ارادہ کرے، یعنی مشرکین جو ہیں، وَإِن اگر يُرِيدُوا وہ ارادہ کرے، خیانتک آپ سے خیانت کا، یعنی اگر ان کے دل میں خیانت ہو، یعنی منہ پر تو یہ اظہار کریں کہ ہم اسلام لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے دل میں خیانت ہوگی، دھوکہ دینے کا ارادہ ہوگا، فقد خان اللہ، فقط پس تحقیق خانو انہوں نے خیانت کی، اللہ اللہ سے، من قبل اس سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، فَأَمْكَنَ پس آپ کے قبضے میں دے دیا، منہم ان کو، یعنی انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مسلمانوں کا قیدی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بھی وہ کفر و شرک پر ڈٹے رہیں گے تو اسی طرح ذلت و رسوائی ان کو ملتی رہے گی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، ہم اپنے، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اس سے مراد مہاجر، یعنی وہ صحابہ کرام جو اسلام بھی لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اللہ کی راہ میں اور جہاد بھی کیا۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام میں سے فضیلت میں اول نمبر پر ہے، یعنی مہاجر جو ہیں یہ صحابہ کرام میں سے فضیلت پر اول نمبر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے جگہ دی ان مہاجروں کو، ونصروا اور مدد کی ان کی، اس سے مراد انصار، یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں، یعنی پہلے نمبر پر مہاجر، دوسرے نمبر پر انصار، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجروں کو جگہ دی، ونصروا اور ان مہاجروں کی مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم بعض ان کے، اولیاء دوست ہیں، بعض بعض کے، اور یہاں پر اب بعض نے اولیاء سے مراد وارث لیا ہے،
یعنی یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ بعد میں یہ ایک دوسرے کے وارث بھی مقرر پائے، لیکن بعد میں وراثت کا یہ حکم جو تھا منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کے تیسرے گروہ کا ذکر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، یعنی وہ ایمان تو لائے لیکن انہوں نے اپنے علاقوں اور قبیلوں کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالکم، ما کا معنی نہیں، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی ولایت سے، ان کی حمایت میں، من شائن کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالکم، کہ نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی حمایت میں، من شائن کوئی بھی غرض، یعنی ان کی دوستی میں، ان کی حمایت میں تمہیں کوئی بھی غرض نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اگر وہ مدد مانگے تم سے، یعنی اگر وہ صحابہ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اگر وہ لوگ تم سے مدد مانگے فی الدین، دین کے معاملے میں، فعلیکم، تو پس لازم ہے تم پر نصرو، ان کی مدد کرنا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کرو، الا مگر علی قومین، ایسی قوم کے خلاف ہو، اگر ان کی مدد مانگنا ایسی قوم کے خلاف ہو، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاقن، کوئی وعدہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اور اس قوم کے درمیان صلح کا عہد ہو، یعنی جنگ نہ کرنے کا عہد ہو، تو پھر ان کی مدد نہ کرو، پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے وعدے کی پاسداری کرو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعضهم، بعض ان کا، اولیاء، دوست ہے، بعضن، بعض کا، یعنی کافر لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ الا، اگر نہ تفعلوا، تم نے کیا اس طرح۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں الا تفعلوا، کہ مسلمانوں اگر تم نے اس طرح نہ کیا، اگر تم نے دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کی، اگر تم مسلمان ایک دوسرے کے دوست نہ بنے، یعنی اگر تم نے ان کافروں سے دشمنی نہ کی، تکن، ہو جائے گا، فتنہ فی الارض، زمین میں، فساد کبیر، فساد، اور فساد ہوگا، کبیر، بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے دوست بن کر رہو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اس سے مراد مہاجر۔ والذین، اور وہ لوگ آووا، جنہوں نے جگہ دی ان مہاجروں کو، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، ہم المؤمنون، یہی مومن ہیں، حقا، سچے، یعنی مہاجر اور انصار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سچے مومن ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرت، بخشش ہے، ورزق، اور رزق ہے، کریم، باعزت، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش بھی ہے اور باعزت روزی بھی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، یعنی وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا، اور جہاد بھی کیا، معکم، ساتھ تمہاری مل کر، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، منکم، تمہیں میں سے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کے یہاں پر چوتھے گروہ کا ذکر ہے، یعنی پہلا مہاجر، پھر انصار، پھر وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن ہجرت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان تمام کے بعد ایمان لائے،
اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا۔ یہ مہاجر اور انصار میں سے فضیلت پر تیسرے نمبر پر ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان تو لائے، ان سے فضیلت میں پہلے ہیں۔ یعنی اس آیت میں چوتھے گروہ کا ذکر ہے، پہلے تین گروہوں کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مِنکم، فَأُولَٰئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں، منکم تمہیں میں سے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضهم بعض ان کے، اولا قریب ہیں، ببعضٍ بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یعنی پہلے جو مہاجر اور انصار کے درمیان وراثت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، یعنی ایک دوسرے کے وارث مقرر پائے تھے، اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، وہی وراثت کے حقدار ہیں۔ یعنی پہلے جو اخوت کی بنیاد پر اور عارضی طور پر ان کے درمیان وراثت کا جو رشتہ قرار پایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اسے منسوخ کر دیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا رشتہ قائم کیا تھا اخوت کے بنیاد پر، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، وہی وراثت کے حقدار ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے سورۃ توبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔